أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والسائمين والسائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق اللہ العظیم. ابھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے لیے 10 صفات کا ذکر فرمایا ہے. جو مرد اور عورت اللہ کی بتلائی ہوئی ان 10 صفات کے تقاضوں کو پورا کرے گی، اللہ کی جانب سے اس کو 2 انعامات حاصل ہوں گے. پہلا انعام اللہ کی مغفرت ملے گی اور دوسرا انعام اجر عظیم حاصل ہوگا. اب آپ حضرات نے بہت دنوں سے یہ بات سنی ہے کہ ایک تو اللہ کی جانب سے مغفرت ملے گی، دوسرا اجر عظیم. آپ حضرات کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ اجر عظیم کسے کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے. اب چونکہ ہم وہ لوگ ہیں جن کی توجہ دنیا کی طرف زیادہ رہتی ہے، آخرت کی طرف کم ہوتی ہے، تو میں آپ کو آخرت کی بات سمجھانے کے لیے دنیا ہی کی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ اس روشنی میں آپ اجر عظیم کے مطلب کو اچھی طرح سمجھ سکیں. دنیا میں جس بندے کے پاس دولت کے انبار ہوتے ہیں، وہ اپنی ہر خواہش پوری کر سکتا ہے. دنیا میں جس آدمی کے پاس دولتوں کے انبار ہوتے ہیں، وہ اپنی یہاں پر خواہش پوری کرتا ہے اور ہر سہولت کو وہ حاصل کرتا ہے. جس آدمی کے پاس دولت نہ ہو، اس کو چھوٹا موٹا جو بھی گھر ملا ہے، صبر شکر کے ساتھ اس کو وہیں پر اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے. اس کے برخلاف جس آدمی کے پاس روپیے پیسے کی بہتات ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ چلو یہاں نہیں، میں وہاں پر روڈ پر مکان خریدوں گا. چند دنوں تک روڈ پر رہا، دل بھر گیا تو اب وہ کہتا ہے کہ میں مین روڈ پر جاؤں گا. پھر وہاں پر رہ کر دل بھر گیا، پھر وہ کہتا ہے کہ میں بنجر ہائلز کے روڈ پر رہوں گا. وہ جہاں چاہے مکان خرید سکتا ہے، جہاں چاہے اپنی دکان بنا سکتا ہے. یہ تمام کی تمام تر سہولتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں پیسوں کی فراوانی کی بنیاد پر. جس بندے کے پاس پیسوں کی فراوانی ہو، وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے. اب سمجھیے کہ اجر عظیم یہ آخرت کی کرنسی کا نام ہے. اجر عظیم کیا ہے؟
یہ آخرت میں اللہ کی جانب سے ملنے والی دولت کا نام ہے۔ دنیا کے اندر انسان جس طرح سہولتوں کو پیسے دے کر حاصل کرتا ہے، وہاں پر جو سکہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلتا ہے اس سکے کا نام ہے اجر عظیم۔ اور یہ سکہ جس بندے کے پاس جتنی مقدار میں ہوگا وہ جنت کی اتنی تعیشات کو اپنے لیے خرید سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے۔ اور جس بندے کے پاس اس کی جس قدر کمی ہوگی تو پھر اس آدمی کو جو سہولتیں دستیاب وہاں ہوں گی انہی سہولتوں پر اس کو قناعت کرنا پڑے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں ایک عام آدمی کو بھی جو سہولت ملے گی وہ دنیا کی سہولتوں سے بہت آگے کی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں جن دو باتوں کا وعدہ فرمایا ہے 10 صفات پر، وہ یہی دو باتیں ہیں۔ ایک اللہ کی جانب سے مغفرت ملے گی اور دوسرا اجر عظیم حاصل ہوگا۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ اجر ملے گا، بلکہ اللہ نے کہا کہ بہت سا اجر عظیم حاصل ہوگا۔ اب اللہ نے جو 10 صفات ان آیتوں میں ذکر کی ہیں اس میں سے الحمدللہ اب تک 3 صفات سے متعلق تفصیلات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہیں۔ پہلی صفت اللہ نے بتائی ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور بے شک مسلمان عورتیں۔ تو پہلی صفت ہے اسلام۔ دوسری صفت اللہ نے بیان فرمائی والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں۔ گویا دوسری صفت جس کا مطالبہ اللہ کی جانب سے ہے وہ ایمان ہے۔ تیسری صفت اللہ نے بیان فرمائی والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں۔ میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ قانتین کے 2 معنی ہیں۔ پہلا معنی ہے فرما برداری اور دوسرا معنی ہے ریاکاری نہ کرنا، دکھلاوا نہ کرنا۔ اب ان 3 صفات سے متعلق تفصیل آپ کے سامنے آ چکی۔ آج چوتھی صفت سے متعلق مختصر سی بات عرض کریں گے۔ والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ آئیے سب سے پہلے اس کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سچ کسے کہتے ہیں۔ حقیقت کے مطابق کسی چیز کو بولنا یہ سچ کہلاتا ہے۔ سچ کسے کہتے ہیں؟ حقیقت کے مطابق کسی چیز کو بولنا یہ سچ کہلاتا ہے۔ اور اللہ کا مطالبہ مردوں اور عورتوں سے یہی ہے کہ اے ایمان والو، جب بھی بولو حقیقت کے مطابق بولو۔ حقیقت کے مطابق بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے جتنا ہے اتنا ہی بولنا ہے، نہ اس میں اضافہ کرنا ہے نہ اس میں کمی کرنا ہے۔ دین اسلام وہ دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو سب سے زیادہ سچائی کی ترغیب دیتا ہے اور سچ بولنے پر انہیں ابھارتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن
سب کچھ ہو سکتا ہے۔ مومن شرابی ہو سکتا ہے، مومن زانی ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، سب ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، سچائی انسان کو نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی کا راستہ انسان کو جنت تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ترغیب دی کہ لوگوں سچ بولو، سماج میں سچائی کو رواج دو، اور اپنے گھر کی جو بنیادیں ہیں اپنی زندگی کو سچائی کی بنیاد پر رکھو۔ جس سماج اور معاشرے کے اندر سچائی بولی جاتی ہے اور سچائی بتائی جاتی ہے، اس سماج میں اللہ کی جانب سے بے انتہا خیر و برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جہاں سچ بولا جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں کے لوگوں کی دعاؤں کو زبان سے نکلتے ہی قبول فرماتے۔ خدا کا قرب دلانے والی دو چیزیں ہیں، ایک ہے رزق حلال اور دوسرا ہے صدق مقال۔ دنیا میں جو انسان ان دو چیزوں کی پابندی کرے، بس خدا سے اس سے زیادہ قربت کسی کو حاصل نہیں ہوگی۔ ایک ہے حلال روزی کی تلاش اور جستجو کرنا، اور دوسرا ہے جب بھی بولے سچ بولنا۔ عام طور پر لوگوں کے اندر یہ تأثر پایا جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ سچ اگر بولیں گے تو پھر پکڑے جائیں گے، سچ بولیں گے تو ذلت اٹھانی پڑے گی، اس لیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں تاکہ ہماری ذلت بھی نہ ہو، وقتیہ کام چل جائے۔ ایسے تمام دوستوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جھوٹ کبھی آپ کو عزت نہیں دلا سکتا۔ بے شک سچ بولنے کی بنیاد پر وقتی طور پر کچھ ندامت و شرمندگی آپ کو اٹھانی پڑے گی، لیکن سچ کی برکت سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کا اعتماد اور آپ کا وقار خود قائم فرما دیں گے۔ جھوٹا جو آدمی ہوتا ہے، لوگ سامنے تو ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، لیکن جو ہی پیٹھ پیچھے جاتے ہیں، جانے کے بعد کہتے ہیں ایک نمبر کا فراڈیا ہے، مکار دھوکے باز ہے۔ اور جو آدمی سچائی پر قائم رہتا ہے، وقتیہ طور پر لوگ اس کے منہ کے سامنے اس کو کچھ غلط بھی بول دیں، لیکن اس کے پیٹھ پیچھے جانے کے بعد کہتے ہیں آدمی تو بڑا سچا ہے۔ ہر ماں باپ کو چاہیے اگر اپنے بچوں کا مستقبل دنیا اور آخرت میں خوبصورت اور بہترین بنانا چاہتے ہیں تو تین چیزیں ہیں جس کی طرف انہیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے اپنے بچے کو نماز کی تلقین کریں۔ اس لیے کہ جو بچہ بچپن سے مسجد کو آتا ہے اور مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ اس کو یہ حاصل ہوگا، وہ کبھی شرک نہیں کرے گا۔
جس کی پیشانی ایک خدا کے سامنے بچپن میں جھک جاتی ہے، پھر اس کی پیشانی خدا کے سوا کسی اور کے در پر نہیں جھکتی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیابی کا جو مدار ہے وہ توحید پر ہے، تو اس لیے اس توحید کو بچے کی زندگی میں رچانے اور بسانے کا سب سے خوبصورت ذریعہ ہے، وہ ہے نماز کی پابندی اور اس کا اہتمام۔ اور اس پابندی اور اہتمام کے لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کو مسجد لائے، اور مسجد کے اندر جو بڑے لوگ رہتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ مستقبل کے مصلی ہیں، انہی کے ذریعے مسجد آباد ہونی ہے۔ ابھی ان بچوں کو اتنا شعور نہیں ہے، ان کو اللہ کے گھر کا ادب و احترام کا پتہ نہیں ہے۔ اگر وہ تھوڑی بہت مستی کرتے ہیں تو تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ ان بچوں کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ان کے اوپر چیخنا، پکارنا، گھورنا، یہ تمام کے تمام حرکات بکواس کے ہیں۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ ہاں، ماں باپ کو چاہیے کہ جب وہ اپنے بچوں کو لاتے ہیں تو اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، تو لہٰذا آپ کو وہاں کھیلنا کودنا نہیں ہے، چیخ و پکار نہیں کرنی ہے، خاموشی کے ساتھ میرے بازو میں ٹھہر کر نماز پڑھنی ہے، جیسے میں کرتا ہوں تمہیں ویسے کرنا ہے۔ اس طرح کی ترغیب دے کر اپنے بچے کو لائے، اور بچے سے کہیں کہ بیٹا اگر تم اللہ کے گھر کا ادب کرو گے، عزت کرو گے، تو میں تمہیں آئس کریم لے کر دوں گا، میں تمہیں گفٹ لے کر دوں گا۔ اس طرح کی چیزوں کے ذریعے بچوں کی تربیت کریں، اور بچے اچھا مظاہرہ کرتے ہیں تو ان کو انعام دے۔ بچے ہوتے ہیں، لیکن باوجود بات کے سمجھانے کے مسجد میں آ کر کبھی وہ گڑبڑی کرتے ہیں، چیخ و پکار کرتے ہیں، تو جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا تحمل مزاجی کرتے ہوئے ان بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا ہے اور حوصلے کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جو ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کا فیوچر دنیا اور آخرت میں روشن ہو، ان ماں باپ کو اپنے بچوں سے متعلق 3 کام کرنے ہیں، اور یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک بہت بڑے بزرگ کی آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو 3 باتیں ہیں یہ پوری کی پوری کتابوں کا نچوڑ ہے۔ بچوں کی تربیت سے متعلق جتنی کتابیں اس وقت مارکیٹ میں دستیاب ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، یہ 3 باتیں ان تمام باتوں کا نچوڑ خلاصہ ہیں۔ یہ 3 باتیں بچوں کی زندگی کا حصہ بن جائیں، باقی تمام اچھائیاں خود بخود بچوں میں پیدا ہوں گی۔ اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنے کی، محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے بچوں کو نماز کا عادی بنانا، اور نماز کا عادی بنانے کے لیے بچوں کو مسجد لانا۔ یہی وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ لوگو، جب تمہارے بچوں کی عمر 7 برس کی ہو جائے، جب تمہارے بچوں کی عمر 7 برس کی ہو جائے تو ان کو نماز کا شوق دلاؤ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچوں کی عمر 10 برس کی ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، نماز تو شریعت نے اپنے ماننے والوں پر
بالغ ہونے کے بعد سے مقرر کی ہے، اور بلوغت کا جو وقت ہے وہ شریعت نے 14-15 سال رکھا ہے۔ 14-15 سال کی جب عمر آتی ہے تو پھر آدمی بالغ ہوتا ہے، بالغ کے بعد پھر شریعت کا میٹر اس سے متعلق شروع ہوتا ہے، نماز پڑھنا، سب چیزیں کرنا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز تو فرض ہوتی ہے بلوغت کے بعد، اور اللہ کے نبی نماز کی تلقین کا اہتمام کب دے رہے ہیں؟ جب تمہارے بچے کی عمر 7 برس کی ہو جائے، اور پھر نبی فرما رہے ہیں کہ بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو۔ تو اتنا اہتمام کیوں ہے؟ تو اس کا جواب علماء نے اپنی کتابوں میں یہی دیا ہے کہ اگر بچپن سے بچے کے اندر خدا کے سامنے جھکنے کی عادت آ جائے تو بچہ خدا کے غیر سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ اور آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ بچپن سے مسجد کے عادی نہیں ہیں تو اس لیے مسجد میں بھی جھکتے ہیں، دوسری جگہ بھی جھکتے ہیں۔ تو بچوں کے کامیابی کے لیے پہلا کام نماز کا اہتمام، ان کی زندگی میں لانا۔ دوسرا کام ہے بچے سے خدمت لینا، بچے سے خدمت لینا۔ ماں باپ پیار کے اندر، محبت کے اندر اپنے بچوں کو اتنا سنبھال کر رکھتے ہیں، اتنا پیار دیتے ہیں، کوئی چیز ان کو نہیں کہتے، نہیں، غلط ہے۔ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان سے خدمت لینا اور ان کو خدمت کا عادی بنانا۔ بچے سے کہنا کہ بیٹا ماں کی ہیلپ کر دو، ماں دسترخوان بچھا رہی ہے، ہیلپ کر دو، ماں دسترخوان اٹھا رہی ہے، ہیلپ کر دو۔ باپ لیٹا ہوا ہے، ماں کو چاہیے کہ اپنے بیٹے سے کہے کہ بیٹا جاؤ بابا کے پیر دبا دو، بابا کے سر میں تیل لگا دو۔ وہ بھلے اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ جیسا بھی، جس طرح بھی کرے، یہ خدمت کا مزاج اس کے اندر پیدا کرنا۔ گھر میں دادا ہے، دادی ہیں، ان لوگوں کی خدمت، کوئی بڑے لوگ ہیں اگر وہ کچھ اٹھا رہے ہیں تو فوراً اپنے بچے سے کہنا کہ بیٹا آپ اٹھاؤ، نیچے تک آپ۔ یہ کیا ہے؟ خدمت کا مزاج بچے میں پیدا کرنا۔ جس بچے میں خدمت کا مزاج بچپن سے آتا ہے وہ زندگی میں کبھی تکبر نہیں کرتا۔ جس بچے میں خدمت کا مزاج بچپن سے پیدا ہوتا ہے وہ زندگی میں کبھی تکبر، بڑائی اپنی بیان نہیں کرتا۔ اب وہ ساری زندگی لوگوں کی بھلائی اور خدمت کرتا رہتا ہے۔ اب جو سوشل ایکٹیویٹیز جو ہوتے ہیں وہ تو ایسے ہی تھوڑی ہوتے ہیں، اس کے لیے بچے کی زندگی میں وہ چیز شروع ہی سے ڈالنی پڑتی ہے۔ اس چیز کو ڈالنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ گھر میں بچے کو شروع ہی سے خدمت کا عادی بنایا جائے۔ اور تیسری چیز، بچے کے روشن مستقبل کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے بیٹے سے کہیں کہ بیٹا اگر آپ کسی امتحان میں فیل ہو جائیں مجھے کوئی غم نہیں، آپ کی وجہ سے گھر میں کوئی بھی چیز ٹوٹ پھوٹ جائے، وہ کتنی بھی ہزار کی ہو، مجھے زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، میں ہر چیز کو کمپرومائز کر سکتا ہوں لیکن جھوٹ کمپرومائز نہیں کروں گا۔ جو بھی ہو بس مجھے سچ چاہیے، سچ کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ بھئی گھر کے اندر ہوتا کیا ہے
ہمارے سماج میں جو اتنا جھوٹ ہے، اتنی گند پھیلی ہوئی ہے، وہ جیسے بچہ پیدا ہوتے ہی گھٹی دی جاتی ہے، اس طرح چھوٹے بچے جھوٹ سے شروع ہوتے ہیں، اور جیسی عمر بڑھتی رہتی ہے ان میں جھوٹ بھی ڈیولپمنٹ ہوتا رہتا ہے۔ اب پھر جتنی بڑی عمر اتنا بڑا جھوٹ۔ اب بچے جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ سوال۔ بچے جھوٹ اس لیے بولتے ہیں تاکہ وہ اپنے ماں باپ کی ڈانٹ سے، ان کی مار سے اپنے آپ کو بچائے، اسی لیے تو بولتے ہیں۔ اب بچے گھر میں رہتے ہیں، کبھی کبھی کھیلتے ہوئے، کبھی کچھ کرتے ہوئے، کبھی کسی بات پر یہ اس کو مار دیتا ہے، بہن کو، یا کوئی چیز توڑتا ہے۔ اب ماں باپ، اب وہ چیز ٹوٹ جاتی ہے تو اب اس کو ڈر شروع ہوتا ہے۔ اب پاپا کو پتہ چلے گا، مما کو پتہ چلے گا تو اب تو وہ مجھے کوٹے گی۔ اب وہ پوچھتا ہے کون کرے؟ بولتا میں نہیں کرا، یا نہیں تو جو نہیں کیا اس کے اوپر ڈال دیتا ہے ان کرا۔ تو اب یہ جو جھوٹ ہے یہ یہاں سے اس کی زندگی کا حصہ بن رہا ہے۔ اب پھر جب وہ یہ کہتا ہے اور کہنے کے بعد ماں باپ بھی سمجھتے ہیں کہ ان نہیں توڑا، تو اب اس کے ذہن میں بیٹھتا ہے جھوٹ ایسی چیز ہے جس کے بولنے پر کامیابی ملتی ہے۔ اس کے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے، جھوٹ ایسی چیز ہے کہ جس کو بولنے سے مار نہیں پڑتی، اور اس کے چھوٹے ذہن میں اسی وقت یہ بیٹھتا ہے کہ سچ وہ چیز ہے کہ جس کے بولنے پر ڈانٹ بھی پڑتی ہے، مار بھی پڑتی ہے۔ اب یہاں سے جھوٹ کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ آخری سانس تک، قبر میں جانے تک چلتا رہتا ہے۔ تو میرے دوستو، آپ اس طرح نہ کریں، آپ خود بھی کنٹرول کریں، توبہ کریں۔ آپ کو خدا نے جو اولاد دے رکھی ہے اس اولاد سے متعلق یہ 3 چیزوں کا اہتمام کریں۔ اپنے بیٹے سے کہے کہ بیٹا میں ماروں گا نہیں، آپ کنٹرول کریں اپنے آپ پر، اس لیے کہ کوئی اچھائی، کوئی خوبی ایسے ہی زندگی کا حصہ نہیں بنتی، اس کے لیے آدمی کو بہت قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے آدمی کو بہت صبر اور برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، جب کہیں جا کر کوئی اچھائی زندگی کا حصہ بنتی ہے۔ تو آپ اپنے بچوں سے کہیں کہ بیٹا میں ہر چیز آپ سے متعلق برداشت کر سکتا ہوں، مگر غلط بیانی اور جھوٹ کسی صورت برداشت نہیں کروں گا، کچھ بھی ہو بس آپ مجھے سچ بولنا ہے۔ اور بیٹا سچ بولے تو اس وقت باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کا حوصلہ بڑھائے، کہے کہ بیٹا مجھے غصہ تو آیا ہے لیکن تم نے سچ بولا، سچ کی وجہ سے میں چھوڑ دی۔ پھر 10 منٹ کے بعد جب آپ نارمل ہو جائیں، اپنے بچے کو کہیں کہ بیٹا دیکھو تمہارے بابا بڑی محنت کر کے، پیسے جمع کر کے اس چیز کو تمہارے لیے لایا تھا، یا گھر کی خوبصورتی کے لیے لایا تھا، بیٹا وہ چیز تم لوگوں کی بے توجہی کی وجہ سے ضائع ہو گئی، بیٹا آئندہ خیال رکھو، اس طرح مت کرو۔ مگر بہت اچھی بات یہ تھی کہ اس سے زیادہ قیمتی چیز میرے لیے یہ تھی کہ تم نے سچ بولا، بیٹا اس سچ پر ہمیشہ قائم رہو۔ اس طرح اپنے بچے کو ترغیب دیں اور اس کو ابھارے۔ جب اس طرح کریں گے تو پھر بچے کی زندگی سچائی پر آنی شروع ہوگی، پھر وہ بچہ سچ بولنے لگے گا۔ اب جو بچہ ایک مرتبہ سچائی پر آ جائے اس کی زندگی کا کوئی کام نہیں رکتا۔ بہت سارے لوگ تاجر یہ سمجھتے ہیں جھوٹ بولنے سے بہت مال بکتا ہے، نہیں بکتا۔
اگر بکتا بھی ہے تو اللہ کی برکت نہیں آتی اس میں۔ کتنے تاجر ہیں، بعض لوگوں کو جھوٹی قسمیں کھانے کا اتنا شوق اپنا مال بکانے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نام کی وجہ سے آپ کا مال تو بک جائے، لیکن جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس مال کے ذریعے آپ کو جو راحت ملنی تھی، جو آسائش آسودگی حاصل ہونی تھی، وہ کبھی آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ میں نصیحت کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ حضرات کو سناتا ہوں۔ ایک وکیل تھے۔ اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ ہمارے اپنی سوسائٹی کے اندر جتنے کام ہیں، ان تمام کاموں میں سب سے زیادہ جھوٹ اگر کہیں بولا جاتا ہے تو وہ وکالت کا پیشہ ہے۔ تو اسی وکیلوں کی جھوٹ کو دیکھ کر ایک صاحب نے ایک شعر کہا۔ وہ شعر یہ تھا، پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا، پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہوئے۔ پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہوئے۔ اب جو وکیل ہیں وہ شیطان کے بیٹے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ شیطان بھی پناہ مانگتا ہے ان لوگوں سے۔ اب ایک وکیل صاحب تھے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی مسجد میں کسی عالم دین کی بات سننے کے لیے بٹھا دیا تھا، اور اتفاق سے بات سچ پر چل رہی تھی، اور وہ بات خدا اور رسول کی ان کے دل پر ایسا اثر کی، انہوں نے اس کے بعد فوراً اللہ سے توبہ کی اور کہا، آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وکالت کے پیشے کے اندر اگر جھوٹ نہ بولے تو اس آدمی کے پاس آئے گا کون؟ اب اس نے آ کر اپنی بیوی کو بھی سنایا، بیوی بھی بڑی اچھی تھی۔ اس نے کہا اپنے شوہر کو ہمت دیتے ہوئے، اجی آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی مشکلات آئیں گی تو انشاءاللہ ہم صبر کر لیں گے، اس کا مقابلہ کریں گے، مگر آپ نے جو وعدہ کیا ہے اللہ سے کہ سچ بولیں گے، اس پر قائم رہیے۔ اب شوہر کو بیوی سے اتنی ہمت ملی، حوصلہ ملا، اس نے کہا کہ بیگم اب کبھی نہیں ہوگا۔ اب وہ بڑا قابل وکیل تھا۔ اس زمانے کے اندر، جس زمانے کا یہ واقعہ تھا، اس دور میں 100,000 روپے بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ وہ وکیل اتنی شہرت رکھتا تھا کہ مہینے کے لاکھ روپے کما کر اپنے گھر لے جاتا تھا۔ جب اس نے توبہ کر لی اور سچ بولنے کا عہد کیا، اور مارکیٹ میں بھی آ کر کہا کہ آج کے بعد سے میں کوئی جھوٹا کیس نہیں لوں گا، اور کوئی کلائنٹ آتے بھی تو وہ کہتا بتاؤ تم سچے ہو کہ جھوٹے ہو۔ پھر وہ کلائنٹ سے کہتا اگر مجھے کیس لڑنے کے دوران پتہ چلے کہ تم غلط ہو تو میں فوراً تمہاری پیروی چھوڑ دوں گا۔ تو اب سب لوگ کہنے لگے کہ اس کو کیس دینا اپنے ہاتھ پیر توڑ لینا ہے، اس لیے لوگ اس کے پاس آنا ہی چھوڑ دیے۔ یہاں رک کر ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں، بڑی پتے کی بات۔ دیکھیے، جب آدمی غلطی سے نکل کر اچھائی کے راستے پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر آزمائشات کے دروازے کھولتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے غلط چھوڑ کر اچھائی اپنا لی تو اللہ آپ کو اچھال کر چمکا دیں گے، یہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم نے غلط راستے کو چھوڑ کر اچھائی کا راستہ جو اپنایا ہے، اس میں تم سچے ہیں یا ڈگمگانے والے ہیں،
کیا ہیں یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے آدمی کو وقتیہ طور پر حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب آدمی اللہ کے اس امتحان کو پاس کرتا ہے تو پھر خدا کی رحمت اس کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ اب اس وکیل نے سچ بولنے کا عہد کیا تو اب اس کے پاس کوئی آدمی کیس لے کر ہی نہیں آتا تھا، لیکن یہ وکیل تھا کہ برابر صبح میں اپنے دفتر میں آتا اور شام تک بیٹھتا چلا جاتا۔ چند مہینے نکل گئے۔ اب جو باقی وکیل دوست تھے وہ اس کو دیکھ کر کوئی کہتا کہ ارے مولوی، کوئی کہتا، کوئی کچھ صوفی کہتا، کوئی کچھ کہتا، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ پھر ہوتے ہوتے جب وکیلوں کی مجلسیں ہوتی تھی تو وہ لوگ ہنستے تھے اس کا نام لے کر۔ بے وقوف اچھا خاصا کما رہا تھا، پتہ نہیں کس سچ کے کیڑے نے اس کو کاٹا، آج دیکھو بھوکوں مر رہا ہے، فاقے پڑ رہے۔ اور کبھی کبھی ججوں کے درمیان بھی اس وکیل کا تذکرہ آتا تھا، وہ بھی ہنستے تھے۔ مگر یہ جو بندہ تھا اپنی سچائی پر ٹکا ہوا تھا۔ 1 سال تک اس کو کوئی کیس نہیں آیا، مگر اس کے باوجود لوگ اس کو مشورہ بھی دیتے تھے، بھائی اب تو تیری وکالت چلنی نہیں ہے، اس لیے کہ وکالت یہ تو جھوٹ پر چلتی ہے اور تو نے توبہ کی اور اعلان کیا، اب تو کوئی نہیں آئے گا تیرے پاس۔ وہ کہتا تھا مجھے وکالت کے سوا کوئی کام آتا نہیں، اور میں نے پڑھی وکالت ہے تو کام بھی وکالت ہی کا کروں گا، دیکھتا ہوں کہ کون کب تک نہیں آتا۔ پھر یہ چیز ہوتے 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 پوری مارکیٹ کے اندر پھیل گئی کہ ایک پاگل وکیل ہے جس نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، وہ صرف سچ والا کوئی مقدمہ ہوتا ہے تو لیتا ہے۔ جب یہ خبر دور دور تک پھیلی تو اب بہت سارے لوگ سماج میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو سچ پر ہوتے ہیں، خواہ مخواہ ان پر مقدمہ ٹھوک دیا جاتا ہے۔ کسی آدمی کی اصلی زمین ہوتی ہے، کوئی بٹے باز آ کر اس پر بیٹھتا ہے۔ اب ایسے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ مارکیٹ میں ایک سچا وکیل بھی موجود ہے جو جھوٹ نہیں بولتا اور سچ کا ساتھ دیتا ہے، تو اب ایسے لوگ اپنے مقدمے لانے لگے۔ اب پھر سچائی کے مقدمے والوں کی تو لائن لگ گئی۔ لکھا ہے کہ پھر اس کے بعد اس کا حال یہ ہوا، پہلے 1 لاکھ کماتا تھا، اب مقدموں کی اتنی بہتات ہو گئی کہ 2 لاکھ کما کر لے جانے لگا، وہ بھی سچائی کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ یہی ہے، جب آدمی کسی غلط راستے سے ہٹ کر صحیح راستے پر آتا ہے تو ابتدائی مرحلہ آسائشوں کا نہیں ہوتا، مشکلات، تنگی اور پریشانی کا ہوتا ہے۔ مرد کا کام یہ ہے کہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مشکل وقت کو گزارے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے مدد اور حوصلہ طلب کرتے رہے، اللہ سے کہے کہ اے اللہ یہ میرے لیے بہت مشکل وقت ہے، آپ کی مدد کے بغیر میں اپنے اس مشکل وقت کو گزار نہیں سکتا، میری مدد فرماتے رہیے۔ اور جب پھر وہ مشکل وقت گزر جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے آسانیوں کا دور شروع ہوگا۔ اب وہ جو دور شروع ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں تک لے کر جائیں گے۔ ہر چیز میں اللہ کا یہی اصول ہے۔ اب پھر وہ کام کر رہا تھا وکیل، حکومت کی جانب سے ایک اعلان نکلا۔ وہ اعلان یہ تھا، وکیلوں کے اندر جو سب سے سچا اور سب سے قابل اچھا وکیل ہوگا، حکومت اس کو جج بنانا چاہتی ہے۔ جب حکومت کی طرف سے یہ چیز آئی تو
वकीलों के दरमियान गुफ्तगू हुई। सब वकीलों ने कहा कि भाई हमारे दरमियान सच्चा और अच्छा कोई वकील है तो वो ये है। चुनाचे उसका नाम आगे किया गया, हुकूमत ने उसको जज बना दिया कि सच बोलने की वजह से न सिर्फ ये कि रोज़ी में बरकत हुई और बल्कि अल्लाह ताला ने उसके ओहदे, मकाम व मर्तबे को भी बुलंद से बुलंद कर दिया। यही ज़िंदगी के अंदर हुआ करता है। अब अल्लाह की ये हिदायत मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। अब जो ख़वातीन शादी करके अपने शौहर के घर आती हैं या अपने घर में रहती हैं, वो तहैया करे कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। देखो, कभी सुस्ती हो जाती है, गफलत हो जाती है, सुस्ती हो जाए, गफलत हो जाए, शौहर अगर आकर पूछे तो आपको झूठ नहीं बोलना, बहाने नहीं बनाना। आप कहना कि नहीं, मुझसे कोताही हो गई। अगर शौहर पूछे कि भाई मैंने तो कहा था कि आपको ये काम करना है और आपने किया नहीं, अब शौहर की तो फिर जाएगी। अब बीवी देखती है कि भाई जाहिल है, कहीं मार देगा, तो फौरन कहती है कि बच्चा सता रहा था, ये हुआ, वो हुआ। ये सब तमाशे करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि साफ कहना, बेशक आपने कहा था, मुझसे गलती हो गई, कोताही हो गई, मैं कर नहीं सकी, इंशाअल्लाह आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बात ख़त्म है। बहुत से बहुत होगा क्या कि गुस्से के अंदर एक दो जुमले बोलेगा, मगर उसका दिल खुद शौहर को मलामत करेगा, अरे मियाँ मेरी बीवी तो बड़ी सच्ची है, वो चाहती तो कोई बहाना मार सकती थी, लेकिन वो बहाना नहीं मारी। शौहर के दिल में अल्लाह उसकी इज्जत और वक़ात पैदा करे। ये सच्चाई का फ़ायदा होता है। इसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, अस्सिद्क़ु युनजी वल किज़्बु युहलिक। लोगों, सच इंसान को नजात देता है, झूठ इंसान को हलाक व बर्बाद करके रखता है। बस अल्लाह ताला की इस सिफत के ज़रिए हम लोगों को चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें। अब तक ज़िंदगी में जो भी बोला गलत सच, वो छोड़ दें, तौबा करें। अगली ज़िंदगी के लिए तौबा करें, अल्लाह से मदद तलब करें। ऐ अल्लाह, हम सच बोलेंगे और अपने बच्चों की तरबियत करें। अगला जो जनरेशन हो वो बड़ा सच्चा हो, बड़ा अच्छा हो। इस जनरेशन को इंकरेज दें और उनको उठाने की सच्चाई पर फ़िक्र और कोशिश करें। अल्लाह अपने करम से इसकी मुझे भी और आपको तौफीक अता फरमाए। ये चौथी सिफत थी। पांचवी सिफत है वस्साबिरीन वस्साबिरात। ये पांचवी सिफत से मुताल्लक़ अगले सबक में तफसील आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। ये चूँकि रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना चल रहा है, आम तौर पर मैं अपनी मस्जिद के तकाज़ों की वजह से कहीं पर वक्त नहीं देता, लेकिन इस मर्तबा बहुत ज़्यादा इसरार होने की वजह से 2-4 जगह मैंने वक्त दिया था। अभी मुझे पीर के दिन महबूब नगर जाना है, इतवार के दिन आपके बोइनपल्ली के इलाके में एक जगह जाना है, इसलिए इतवार के दिन कुरान का दर्स नहीं होगा। इंशाअल्लाह मंगल से कुरान का दर्स होगा। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान